سے مستفیض فرمائے محفل ہو تم کہ آؤ آؤ رونق محفل ہو تم کہ آؤ آؤ فرحت محفل ہو تم خوشیوں کے لیے دریائے خوش دل ہو تم اور بڑھتی کشتی کے لیے ساحل ہو تم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله اما بعد. محترم حاضرین، جلسہ مجھے لگتا ہے آگے لمٹ سے باہر ہے، قانونی اعتبار سے بھی باہر ہے، اور جہاں تک کچھ گفتگو کچھ باتیں ہونی تھی وہ اتنی ہو گئی کہ اتنے سامعین نہیں تھے جتنی باتیں ہو چکی ہیں. قاری یاس محمد اور مولوی ساجد نے اور پھر قاری طالب صاحب کی تلاوت نے آپ کا جلسہ مکمل کامیاب کر دیا. مجھے ناچیز کے متعلق بہت سی باتیں کچھ حد سے زیادہ کہہ دی گئی، لیکن میں بیٹھا بیٹھا تھک گیا تھا شروع میں آ کر. اتنی اب قوت بیٹھنے کی نہیں ہے، لیکن مولوی الطاف نے مجھے نوجوان بتا دیا. اب مجھے لگا کہ مجھے اس کا اظہار کرنا ہی نہیں چاہیے. 48 سال کی عمر میں نوجوان ہوں تو بڑھاپا کب شروع ہو جائے گا پتہ نہیں. اطباء تو کہتے ہیں کہ جو جوانی کی جو عمر ہے وہ 40 سال تک ہی رہتی ہے. 40 سال پر انسان مکمل ہوتا ہے، 40 سال کے بعد گھٹتا ہے. شریعت میں نوجوان جو اشد عمر کہا گیا ہے وہ 33 اور 36 سال کا اشد عمر، مشتعل پرجوش عمر، اس پر آخر ہو جاتا ہے جنتی کی عمر یہی ہوگی. 40 تک انسان کھانے کو کھاتا ہے اور 40 کے بعد کھانا انسان کو کھانا شروع کر دیتا ہے. پھر اصل یہ دور تو عجیب ہے کہ اس میں تو بچپن سے ہونے لگا کہ کھائیں گے تو گیس بن جائے گا، وہ کھائیں گے تو درد ہو جائے گا. حالانکہ یہ سوچ تو 40 کے بعد ہوتی ہے اور چیزیں کچھ ایسی ہو چکی ہیں. تو اب وہ الفاظ جو تاریخ پہ کہے گئے ان پر اترنے کے لیے مجھے خام کا چلانا پڑے گا. الفاظ ایک عالم اکبر ہے، جذبات ایک عالم اکبر ہے. الفاظ کی دنیا چھوٹی سی. جب میں بھی بتا دیتا ہوں جس نے اسٹیج پہ ہیں یہ تھے نہیں. جس جلسے میں جانا ہوتا ہے اور یہ اعلان ہو جائے کہ فلاں کی صدارت میں قیادت میں جلسہ ہو رہا ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ کھلی چھری سے کاٹ جائے گا. نہ اس میں جذبہ ہونے کے رہ گئے اور نہ زندہ ہی رہ گئے. تڑپتا ہے اور ایسے اس نے پوری سے میں سوچا بہت جلدی بلایا اس نے. میں نے گوگوان میں نماز بھی نہیں پڑھی، مطلب بھائی چلو کیا پتہ جلسہ اینڈ ہو گیا 10 بجے تک کا ٹائم ہوتا ہے. بھاگا بھاگا آیا تو ہوا نے تو دھول الامان والا پیز اتنی. میں اتنا پریشان ہو جاتا ہوں. اللہ کا فضل ہے کہ ٹھنڈ ہو گئی، دھول بھی رک گئی. دھول آتی ہے تو بول ہی نہیں پاتا. اور پیچھے سی بیہڑی مظفر نگر کے پاس جلسے میں گیا تو
ایسے کھلے میدان میں جلسہ، وہ بھی دن میں، اور وہی یہاں سے کچھ زیادہ مجھ سے آنے سے پہلے کے الفاظ اتنے جو میرے اندر آس پاس کبھی میں نے دیکھے بھی نہیں شاید، وہ بھی میرے متعلق بول رکھے تھے. وہ جو دھول اٹھ کے آ رہی تھی اب تقریر نہیں ہو پاتی، غلط ہو رہا. میں کہا بھائی ابھی سلام سب سے سن لو، ساری چیزیں اتنی گالیاں دے رکھی ہوئی. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اتنی بات کر کے میں بات ختم کر دیتا ہوں. اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، اور ہمارے اور آپ کی بہترین اساس اور جڑ جو ہمارے پاس موجود ہے وہ اللہ کا قرآن ہے. اور اللہ کا قرآن کوئی نکالنے والا چاہیے. سمندر میں چیزیں کم پڑ جاتی ہیں لیکن خدا تعالیٰ کے کلام میں چیزیں کم نہیں. اس لیے جس نظر سے دیکھا اس نے اس سے فائدہ حاصل کر لیا. ہم اور آپ اس کو دیکھتے ہیں ہدایت کی نظر سے. اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے. چھوڑ دیا ہے ہم نے قرآن، اس لیے آپ پڑھتے ہیں قرآن کا ارشاد وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون. ہم نے نہیں ظلم کیا ان پر، بلکہ انہوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جانچا تھا کہ دیکھو محبت ہے یا نہیں. جب یہ چیز آ جائے کہ مجھے قرآن سے محبت دنیا اور ما فیہا سے زیادہ ہے تو اس کی حفاظت کے لیے جو مجھ سے بن سکے گا میں کروں. اہمیت کا اندازہ ہو تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بوڑھی ہو گئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ. حضور نے بلایا اور بلا کے کہا سودا اب تو بوڑھی ہے، تجھے میری ضرورت نہیں ہے، میرے پاس اور بیویاں ہیں، بہتر ہے اس نے پوری سے میں تجھے جدا کر دوں، طلاق دے دوں. تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے پیارے حبیب، ہاں مجھے معلوم ہے کہ میں آپ کے مطلب کی نہیں رہی، خدا کے واسطے ایسا کرے مجھے طلاق نہ دیں، لیکن جو دن میرا متعین ہے میرے گھر میں آتے ہیں اس دن کو آپ میں حضرت عائشہ کو دے رہی ہوں. وہ چھوٹی ہے، کم عمر ہے، اس کو آپ کی صحبت کی زیادہ ضرورت ہے. اسی لیے اللہ کے رسول 2 دن حضرت عائشہ کے پاس رکھتے تھے، باقی ایک دن کرتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دن بھی تم نے ادھر دے دیا تو ضرورت کیا ہے، طلاق ہی دے دو. تو حضرت سودا نے فرمایا حضور مجھے یہ خوف ستا رہا ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت جب یہ اعلان کریں گے کہ جو نبی پاک کی بیویاں ہیں سیدھی جنت میں چلی جائیں، یا رسول اللہ میں چلنا چاہوں گی، فرشتے شاید مجھے روک دیں گے کہ تیری تو طلاق ہو گئی. میں چاہتی ہوں کہ میرا خاتمہ اس حال میں ہو کہ میں آپ کی بیوی ہوں اور میری دنیا سے رخصت ہوں. تو یہ ہے الفت جوڑ کے ساتھ. اگر الفت ہے مجھے قرآن سے تو قرآن کے ہر عمل کو میں اپنا سب سے پہلا عمل سمجھوں گا. میں کمانے کو اول درجہ نہیں دوں گا، میں قرآن کی حفاظت کو پہلا درجہ دوں گا. قرآن سے الفت ہے تو بچے کو سب سے پہلے مدرسے میں بھیجوں گا. مجھے سکون کیسے ہوگا کہ میرا قرآن اور میرا بچہ ہی نہیں جانتا، میرے خدا کا کلام ہے اور میرا بچہ نہیں جانتا، جس کلام سے محبت مجھے اپنے بچے سے زیادہ ہوگی. مجھے سکون کیسے ہو گیا کہ جب تک بچہ ناظرہ بھی نہ پڑھ سکا، نماز کے قابل بھی نہ ہوا، میں نے کمانے کے لیے بھیج دیا. ٹھیک ہے مدرسوں کی تعداد زیادہ ہو گئی، لیکن یہ کہ بلبلا ہے، کچھ پتہ نہیں کب پھوٹ جائے. یہ بلبلا ہے،
اور جب آندھی ہوتی ہے تو وہ سب کو محسوس ہوتی ہے، سب کی طرف جاتی ہے، اچھے ہوں یا برے، دھول اڑتی ہے سب کے گھر میں جاتی ہے، ہوا ٹھنڈی چلتی ہے سب کو محسوس ہوتی ہے، ہوا گرم چلتی ہے سب کو محسوس ہوتی ہے۔ تو یاد رکھو، اگر اس کے خلاف ہوا چلی، جو چلی تھی انگریزوں کے زمانے میں، چل پڑی اور شروعات ہے اس کی کہ چلی، تو جو کہتے ہیں ہم صحیح مدرسہ چلاتے ہیں ان کو بھی بہل گئے، سب کو بہل گئے۔ اگر ہم نے وقت رہتے اس کو سینوں میں منتقل نہ کیا، خالصتاً عمارتوں میں، کاغذوں میں، جلدانوں میں محفوظ رکھا اور سینوں میں نہ رکھا اس کی عظمت کے طور پر، تو یہ آندھی آئے گی، پھر گھما دے گی جیسے کہ پہلے بلڈوزر گھوم چکے تھے۔ تقریر میں سنتے نہیں ہیں کہ دہلی کے اندر، خود دہلی کے اندر 1000 مراکز، یہ پانی پت مدینۃ العلم تھا، علم کا شہر تھا یہ پانی، کہیں نظر آتا ہے؟ کس سے ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ؟ تو اگر ہم نے خود نہ اپنے آپ کو سنبھالا، میری ڈیوٹی یہ ہے کہ میں اس کو ذریعہ معاش نہ سمجھوں، آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ میں ذریعہ معاش کو اصل نہ سمجھوں بلکہ قرآن کو پڑھانے کو اصل سمجھوں۔ اللہ رب العزت روزی کا وعدہ کر چکے، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے بھائی اپنے بچوں کو سب سے پہلے قرآن پڑھانا۔ روزی کا وعدہ خدا نے کیا ہے، دیکھو قرآن حفظ کرنے کا، نازلہ پڑھانے کا وعدہ نہیں کیا بغیر محنت، جنت ایسے نہیں ملے گی۔ یاد ہے اس کا مرزا غالب کا واقعہ، کہیں سے انعام میں کچھ پیسے مل گئے، بیوی سے آ کے کہا کچھ پیسے ملے، کیا سامان لانا چاہیے؟ اب بیوی سے بتا دیا ساری پونجی، بتا کے دیکھو بیویوں سے ساری پونجی، خرچہ کتنا بتائے گی؟ اگر آپ نے کہہ دیا میرے پاس 5000 روپے ہیں، خرچہ 15000 روپے کا بتا دے گی، پرچہ تھما دے گی آپ کو، اور کہہ دے کہ سارے ضروری ہیں، کبھی میسر ہی نہیں ہوئے، تو تھوڑا سا آدھا کر کے بتا دینا۔ تو سارا بتا دیا، خرچہ بتا دیا، بیوی نے گئے بازار، سامان خریدے، خرچہ سامان زیادہ پیسے کم دے، کوئی صحیح پورا نہیں ہوتا۔ واپس آئے تو سر پہ ایک مٹکا تھا، جب گھر میں پہنچے بیوی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا شراب۔ اس سارے پیسے میں شراب خریدنا، شراب پیتا تھا۔ اب بیوی بگڑی بیچ دیا، کہنے لگی مدتوں میں کچھ نصیب ہوا تھا، میں تو تیار میں ہوں کہ گوشت بھی آئے گا، کھانا بنائے گا، آج تو لایا یہاں پہ جیسے کھا کے کیا پیٹ بھرے گا؟ تو اس نے کہا ذرا ناراض نہ ہو، بات سن لے پہلے، جتنا پرچہ تم نے دیا تھا بازار میں دیکھا تو مطالبہ پورا نہیں، پھر کہتی یہ بھی رہ گیا، یہ بھی رہ گیا، یہ بھی رہ گیا، مطالبہ پورا ہی نہیں ہوتا تھا ان پیسوں میں۔ میرے دل میں خیال آیا کہ غالب روزی کا وعدہ تو خدا نے کر رکھا ہے، شراب کا نہیں کیا، تو وہ دے گا جیسے دے گا، میں تو شراب لے آیا۔ یاد رکھو جس کا وعدہ خدا نے کر لیا اس کے پیچھے بھاگ لیا، اور جس کا وعدہ نہیں کیا اس سے منہ موڑ گئے۔ اللہ ہم میں بھی اخلاص پیدا فرمائے اور عوام میں بھی اخلاص پیدا فرمائے۔ اللہ مدارس کی حفاظت فرما، مکاتب کی حفاظت فرمائے۔ اب دعا کر لیتے ہیں بھائی، تقریر اچھی ہو گئی، میں تو سن کر ہی اشش کر رہا تھا دوسری تقریروں کو۔ اللہ ان سب کی عمر برکت نصیب فرمائے۔ جو کچھ ہو سکے گا بنیاد رکھیں گے، 2 لفظ وہاں بھی کہہ دیں گے دعا کے لیے بھی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، ہم سب کی لغزشوں کو، تاہیوں کو درگزر فرما۔ پاک پروردگار آپ کے سامنے ہاتھ اٹھا رہے ہیں،
اس جگہ پر بیابان جنگل میں اللہ چٹائیوں پر بیٹھ کر بچے بھی، اے اللہ یہ جوان بھی، یہ علماء بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ پاک پروردگار، ہماری کوتاہیاں زیادہ ہیں، ہمارا مانگنا کم ہے، آپ مانگنے سے خوش ہوتے ہیں، نہ مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں۔ اے اللہ یہ مواقع آپ ہمیں دیتے ہیں، میسر کرتے ہیں کہ ہم آپ سے کچھ مانگ لیں۔ الہی اپنی بے بسی، بے کسی، عاجزی کو سامنے رکھ کر آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ اللہ اس وقت پر کہ یہ بنیاد تیرے قرآن کی حفاظت کے لیے ہے، اللہ کوشش ہے یقیناً کہ ضرور ہے کہ ان کے ذریعے سے ہماری دنیا بھی بہتر ہوتی ہے۔ اللہ جیسا بھی کیسا تیرے کلام کو پڑھانے کا انتظام ضرور ہوگا۔ اللہ اس جگہ کے اندر جہاں یہ بنیاد رکھی جائے گی تیرے قرآن کے پڑھانے کا کام ہوگا، اللہ اولاً ہمیں اخلاص نصیب فرما، اے اللہ ثانیاً ہمیں اللہ اپنا فضل عطا فرما، کرم عطا فرما، اس مدرسے کو قبول فرما، مکتب کو قبول فرما، اے اللہ چلانے والوں کے اندر اخلاص پیدا فرما، مسلمانوں کو قرآن سے محبت کرنے والا بنا، قرآن سیکھنے اور سکھانے والا بنا۔ اے اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما۔ او بے سہاروں کے سہارا، آج دنیا کے اندر مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک تیری توحید کے ماننے والوں کا تیرے علاوہ کوئی سہارا نظر نہیں آتا۔ او پاک پروردگار، او ہم سب کے خالق و مالک، تو ہی آسرا ہے، تیرے علاوہ ہمارا کوئی مالک نہیں۔ دنیا چاہتی ہے کہ ایک لمحے کے لیے تیرے ماننے والے دنیا میں نہ رہے۔ او پاک پروردگار، آپ سے اپنی عاجزی کو سامنے رکھ کر آپ سے توفیق مانگتے ہیں، جو ان سے خطا ہوئی سے معاف فرما، جو نوٹس سے ہوئے معاف فرما۔ او پاک پروردگار، مسلمانوں کی حفاظت فرما، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما۔ الہی تیرے دین کو چھوڑنے کی سزائیں مل چکی ہیں، مل رہی ہیں، اے اللہ جیسی بھی ہیں آپ ہی کے تو ہیں، آپ کے علاوہ کہاں جائیں گے، کس کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے، کہاں پھیلائیں گے، کون ہے جو ہماری سن لے گا؟ او اللہ روزی کا وعدہ تو نے کیا ہے، اللہ ہم سے نادانی ہو گئی، ہم اس کی طرف بھاگے ہیں، آپ ہم سے ناراض ہو گئے۔ او آسمان والے، زمین والے راضی ہو جا، تیرے قرآن کی حفاظت کے لیے یہ علماء جمع ہوئے ہیں، اے اللہ اس کو قبولیت سے سرفراز فرما دے، قبولیت سے سرفراز فرما دے۔ اللہ اس ناچیز کو بھی معاف فرما، تمام مکاتب کی حفاظت فرما، تمام مدارس کی حفاظت فرما، تمام علماء حفاظ کی حفاظت فرما۔ اللہ سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما، اللہ سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرما، بے سہاروں کو سہارا عطا فرما، اللہ بیاروں کو مددگاری نصیب فرما، مقروض کے قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرما۔ اللہ وہ دعا جو آپ کے نبی نے مانگی ہم بھی مانگتے، ہمیں عطا فرما، وہ چیزیں جن سے تیرے نبی نے پناہ مانگی ہم بھی پناہ مانگتے ہیں، پاک پروردگار میں پناہ نصیب فرما۔ اللہ ان دعاؤں کو اپنے پیارے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اپنے فضل و کرم سے قبول منظور فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔